زکوٰۃ کے پیسے ماں یا ساس کو دے سکتے ہیں؟ اس سے پہلے جواب آ گیا، سگی ماں کو نہیں دے سکتے، سوتیلی ماں کو دے سکتے ہیں۔ ساس کو دینے کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے اپنی دولت کی زکوٰۃ نکل رہی ہے تو وہ زکوٰۃ ساس کو دے سکتے۔ بیوی کے زیورات ہی شوہر نکالتا، بعض گھروں کے اندر بیوی کے دولت کی زکوٰۃ بھی شوہر ہی نکالتے ہیں کیونکہ ذمہ دار ہوتے ہیں، تو اس کے زیورات کی زکوٰۃ اگر شوہر نکالتا ہے تو وہ زکوٰۃ ساس کو نہیں دے سکتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ میرا بیٹا 6 سال کا ہے، نماز کو اور مسجد کو جانے کے لیے ضد کرتا ہے لیکن تھوڑا شرارتی ہے، کیا اس صورت میں مسجد میں بھیج سکتے ہیں؟ بھیج سکتے ہیں، بچوں کو مسجد بھیجنا چاہیے۔ شرط یہ ہے کہ بچے کم سے کم اس عمر تک پہنچے کہ پیشاب پاخانے کی تمیز ہو۔ اگر ان کو پیشاب پاخانہ آتا ہو اپنے ابا سے کہہ سکتا ہے۔ جہاں تک شرارت کا مسئلہ ہے تو اب بچوں کی شرارت کیا، مسجدوں میں بڑے بھی شرارت کرتے ہیں۔ ہاں، تو بچوں کو جب مسجد میں بھیجیں گے تو بڑوں کے ساتھ بھیجو اور بڑے بچوں کا خاص خیال رکھے، کیونکہ مسجد مقام ادب اور احترام ہے، اللہ کا گھر ہے۔ کہیں بڑوں کے پاس لے کر جاتے ہیں تو بچوں کرے کو رہتے نہیں، ویسے ہی اللہ کے گھر کو بھی بچوں کو لے کر آئے تو بچوں کو بار بار، ہمارے بچے شرارت کرے تب بھی ہمیں ان کو ڈانٹنا، دوسرے بچے مسجد میں آ کر شرارت کرتے ہیں تب بھی ہمیں ڈانٹنا، بلکہ مسجد کے ذمہ داران خاص طور پر یہ خادم صرف مسجد کے بچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے رکھنا، لیکن اس زمانے میں وہ بہت ناممکن ہے، کیونکہ یہ خادم کو 50 بچوں کے حوالے کر ڈالیں گے، خادم کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ دور کے بچے ہی بھائی، ایک دم چھوٹے چھوٹے بچوں کو حگیز پنالے کو، بلالے کو، گلالے کو نہیں آنا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ ایک بچے ایک عمر تک پہنچ جاتے ہیں تو ان کو بلا لے کر آ سکتے ہیں، ان کو مسجد کا تعارف کرانا چاہیے، لیکن اتنے چھوٹے بھی نہیں لے کر آنا جس سے مسجد کے ادب اور احترام میں فرق ہو۔ بعض لوگ بچوں کو مسجد بلا لے کر آتے ہیں، بچے شرارت کرے تو مسجد میں بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے ڈالتے ہیں۔ اب وہ بچہ کیا، اسے کیا معلوم یوٹیوب کیا ہے، گوگل کیا ہے، فیس بک کیا ہے، سلمان خان کون، ایشوریا کون، اسے ہونا سو گنیا اتیج بات ہے۔ اب مسجد میں بیٹھ جا کون ہے، یا تو یوٹیوب میں مبتلا ہے نہیں تو کارٹون میں مبتلا ہے۔ بچے کو دیکھیے، یہ چھوٹا سا بچہ، کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں میں بچے کو، بڑے ادب اور احترام سے، بڑی خاموشی کے ساتھ بچہ بیٹھا ہے۔ یہ بچی بھی دیکھو آئی ہے تو بڑے ادب اور احترام کا ایسے خاموش، ماں باپ بلا لے کر آئے، ذمہ داران بلا لے کر آئے تو بچوں کو کیا کرنا چاہیے، کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ لے لے کا کو چھوڑ ڈال کو، انہوں پہلی صف میں کھڑ جاتے ہیں، بچہ ہے نا پوری مسجد کو سر میں اٹھا لیتا، ایسا بھی نہیں کرنا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ شب قدر کے دن ہمارے مسجد کے اندر پھولاں سے سجایا جاتا ہے، کیا صحیح ہے؟ رائچور سے سوال کرتے ہیں، سب اسراف میں داخل ہے۔ مسجد کو نماز سے سجاؤ، تلاوت سے سجاؤ، ذکر سے سجاؤ، سمجھ میں آئی بات ہے، دعا سے سجاؤ، پھولاں سے سجا دیتے ہیں، یہ سب اسراف ہے۔ ایک بعض مسجدوں میں تو تقریباً 5-6 ہزار روپے کا پھول مسجد میں لا کر ڈال دیتے ہیں، اور وہ پھول ڈال تو ملک کو جو اچھلتا دیکھو، انہیں کون معلوم 20 پر 7 دن میں 20 پر 6 دن تراویح نہیں پڑتا انہیں۔ اذان کتنے سال کی عمر میں دے سکتے ہیں؟ بالغ بچہ ہی اذان دے گا 5 وقت کے، نابالغ بچے کی اذان مکروہ تحریمی ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ امی کے پیر پڑھ سکتے ہیں؟ پیر پڑھنا قدم بوسی کہتے ہیں اسے فارسی میں یا پیور اردو میں، سجدہ نہیں ہے۔ پیروں کو ہاتھ لگا کر بوسہ دینا یا ڈائریکٹ پیروں کو بوسہ دینا، اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن ماں باپ کے پیر پڑھ سکتے ہیں۔
بعض لوگ اسے شرک بولتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ کئی کو شرک بولتے سر جھکتا کہتے، صرف سر جھکنا سجدہ نہیں ہے، سجدے کی نیت کے ساتھ پیشانی اور ناک زمین میں ٹیکنا سجدے کی شکل کے ساتھ وہ سجدہ ہوتا ہے۔ پیر چھونے کے لیے، بوسہ دینے کے لیے، ہاتھ لگانے کے لیے جھک کر اگر بوسہ دیتے ہیں، اس وقت اگر سر جھکتا ہے تو یہ گناہ نہیں ہے۔ مقصد ماں کے سامنے سر جھکانا نہیں ہے، مقصد ماں کے پیروں کو بوسہ دینا ہے۔ ورنہ ہر جگہ سر جھکانا شرک ہوتا تو آٹو ڈرائیوراں بہت بڑے مشرکہ ہوتے کی کہتو وہ اسٹارٹ کرنے کا سے بار بار سر جھکتا ان کا۔ اب تو وہ بھی نہیں ہے، نہیں بادشاہ صاحب، اب تو یہ آ گیا ہے۔ ایک صاحب کے پاس پیسہ ہے دینے کے لیے، ایک صاحب کے پاس سونا ہے لیکن دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، آمدنی کا ذریعہ بھی نہیں ہے۔ اس صورت میں کیا کرے؟ کوئی انگوٹھی یا چھوٹی چیز سونے کی فروخت کر کے اپنے سونے کا زکوٰۃ ادا کرے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ سونا رکھ لے کو پیسے نہیں بولے تو زکوٰۃ میں سونا نکالنا، سونے کی زکوٰۃ سونا نکالنا، رخصت ملی ہے پیسہ نکالنے کی۔ اعتکاف میں اگر کوئی ہم سے بات کرنے کے لیے آئے تو کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ آ کر معتکف سے کوئی بات کرتا ہے، ضروری بات ہے، دنیاوی بات نہیں ہے، خیریت و عافیت پوچھ رہا ہے تو جائز ہے۔ باہر سے آدمی آ گیا بولے تو اب پورے غیبتہ اعتکاف کی حالت میں شروع ہو جاتے ہیں تو اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے۔ مرد کو 24 سال اور لڑکی کو 29 سال ہے، 5 سال کی بڑی ہے، شادی کر سکتے ہیں؟ ٹمکور سے ایک ساتھی فون کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی سیرت سے واقف نہیں ہیں، یہاں تو صرف 5 سال بڑے ہیں۔ پیغمبر کی عمر 25 سال کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، تو حضرت خدیجہ ام المؤمنین ہماری ماں کی عمر اس وقت 40 سال کی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے 15 سال حضرت خدیجہ آگے تھی، حضور نے نکاح کیا۔ تو ضروری نہیں کہ لڑکے کی عمر ہی بڑی رہنا، لیکن اچھا ہے لڑکے کی عمر بڑی ہو۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ لڑکی کی عمر اگر بڑی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ میں جب سبحانیہ مسجد میں خدمت کرتا تھا تو تب بھی ایک یہی سوال آیا کہ حضرت میری بیوی میرے سے بڑی ہے، میں کیا پکارنا بول کو؟ میں بولا پھپھو پکار کو بول گا۔ کیا پکاریں گا بیوی کو؟ آؤ جی جاؤ جی بول کر پکارو، چھوٹی رہی تو بھی آؤ جی جاؤ جی۔ اب تو شادی ہوگی نا، نام بھی لے سکتا ہے، کیونکہ اب یہاں مقام چھوٹا ہو گیا، عمر بڑی ہو گئی، آؤ جی جاؤ جی بول کر پکار سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے مصیبت۔ ایک صاحب بنگلور سے سوال کر رہے ہیں، جب بھی میں گھر بنانے کا سوچتا ہوں مجھے رات میں خواب میں 3 منڈی کا سام دکھتا ہے اور اس کے آگے شیر دکھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے سام کو مار ڈال، شیر پکڑ کو فارس والوں کو دے ڈال، بعد میں گھر بنا۔ کیا عزیز بھائی؟ سام کو مار ڈالو، شیر کو پکڑ کو فارسٹ والوں کو دیو، گھر بناؤ، کیا بھی ہوتا نہیں ہے۔ یہ خواب کی تعبیر ہے، مجھے نہیں معلوم ہے، کسی معبر کو آپ پوچھ لیں، اللہ والے کو۔ سفر کرنے والے پر روزہ فرض ہے؟ سفر کرنے والے کو رخصت ہے، چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو نہیں، جب نہیں رکھے گا تو رمضان کے بعد اس کی قضا کر لے۔ لیکن آج کے زمانے میں سفر بہت سہولت ہو گیا، سفر میں روزہ رکھ کر جان کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے تو روزہ چھوڑ دے۔ نئی کار میں، انووا کار میں جاری ہاسن تک اور واپس بھی آ رہے ہیں، اے سی ہے، سب کچھ ہے،
چلانے والا بھی اطمینان کے ساتھ چلا رہا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، تو روزہ رکھنا افضل ہے۔ فجر کی 2 رکعت سنت فرض کے بعد پڑھ سکتے ہیں کیا؟ فجر کی فرض کے فوراً بعد نہیں پڑھ سکتے، سورج طلوع ہونے کے بعد اشراق کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ سنت مؤکدہ کی قضا کرنا بھی سنت ہے، واجب نہیں۔ سنت مؤکدہ کی قضا کرنا بھی سنت ہے۔ ایک صاحب لکھتے ہیں میرے ابا سید ہیں، شوہر شیخ ہیں، تو ہم کس کی گروپ میں ہیں؟ واہ واہ، میرے ابا سید ہیں، بیٹی ہونے کی حیثیت سے ابا کے گروپ میں ہیں، بیوی ہونے کی حیثیت سے شوہر کی گروپ میں ہیں، اور تمہارا خاندان سید کا ہے۔ میرے دوست احباب میری مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ نے کہا کہ سید کو زکوٰۃ دینا نہیں، تو میں کیا کروں؟ تو تمہارے شوہر شیخ رہنے سے تمہیں شیخ نہیں بنتے، باپ سید ہے تو بچے سید، اور ایسی صورت میں آپ کو زکوٰۃ کا پیسہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کے دوست احباب اگر آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کہیے کہ میں سید ہوں، غریب ہوں، پریشان ہوں، میری پریشانی اور میری غربت کو دیکھ کر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں، اچھی ہے۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے اگر مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ برائے مہربانی ان پیسوں سے میری مدد نہ کریں۔ بقیہ سوالات انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کے سامنے ہوں گے۔ یہ مجلس میں کوئی پوچھنا ہے؟ 80 روپے ہے فطرہ، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ آپ کی طاقت، 100 دو، 150 دو، 200 دو فطرہ آپ۔ نیند میں برے خواب کبھی شیطانی حملے کی وجہ سے ہوتا ہے، یا دن کے ہمارے اپنے برے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، یا نہیں تو جہاں گھر ہے وہ گھر کے برے اثرات سے بھی برے خواب پڑتے ہیں۔ وضو کے ساتھ سو جائیے، آیت الکرسی پڑھ کر سو جائیے، انشاءاللہ تعالی اللہ ضرور مدد کریں گے، اچھے خواب پڑھیں گے۔ اسکوائر پارٹس لیتے ہیں تو اس کے اندر سے اسے ٹوکن آتی 45 روپیز سے، اور یہ 50 روپے لے کو دیے تو پھر پیسے دیتی ہیں لوگ، تو یہ کھا سکتے ہیں کیا؟ جائز ہے؟ اسکوائر پارٹس کے اندر آتا آئل کا۔ یہ بات میں انشاءاللہ وہاں بیٹھنے کے بعد سوال سمجھاؤں، میں کل آپ کو جواب دیتا ہوں۔ جی عورت بات کرنا چھوڑ ڈالی تو کیا کرنا؟ ہمیں بھی چھوڑ ڈالنا۔ کئی کو بات نہیں کرتی انہیں، اللہ کی بندی شوہر سے ناراض ہوتی ہے تو اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ شوہر حق پر رہو کہ شوہر ناحق پر رہو، دونوں صورتوں میں بیوی اپنے شوہر سے ناراض نہیں ہو سکتی، اپنے شوہر سے راضی ہونا چاہیے۔ اگر وہ حق پر رہا تو معافی مانگ لے، ناحق پر رہا تو اسے سمجھاتے رہیے، لیکن اپنے شوہر سے بات کرنا چھوڑنا نہیں۔ جیسے بیوی شوہر سے بات کرنا چھوڑنا نہیں، ویسے شوہر بھی بیوی سے بات کرنا چھوڑنا نہیں۔ یہ دونوں رشتے ہی بات کرنے کے ہیں، سمجھ میں یہ بات ہی نہیں کرے تو پھر زندگی میں گھر میں کیا مزہ ہے؟ ایک شمیاں بیوی بات کرنا چھوڑ ڈالے، کہتے صبح کو 6 بجے شوہر کو کہاں کی جانا تھا، انہیں اب بات نہیں کر رہی ہے، انہیں بھی بات نہیں کر رہا ہے، ایک چیٹی لکھا انہیں صبح ہی 6 بجے منجے اٹھا ڈالو، طبقے کے نیچے بیوی کے رکھ ڈال کو سو گا انہیں۔ صبح کو اٹھ کو دیکھا تو 9 ہو گئے ہی، گرم ہوگا، اتنا غروری، اتنا فخر، اتنا گھمنڈ، اٹھاؤ بول کر بولے اٹھا ڈالتی تھی کیا، مر جاتی تھی کیا؟ تو انہیں بولی منہ پھرا کو گرم ہونے کو 6 بجے میں بھی چیٹی لکھو تمہارے تکے کے نیچے رکھی، تمہیں اٹھ کو دیکھے نہیں تو میں کیا کروں؟
ایسا سب نہیں ہونا چاہیے، محبت اور پیار سے رہنا چاہیے۔ لک الحمد لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔